اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے نقاب پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکلخت حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی کوشش تھی کہ اونٹ کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان ساری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ میں تجھے بتا دوں یہ منافقین کون ہے؟ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ہے جی وہ قاتلانہ حملہ۔ اس کے کانٹیکسٹ میں مسند احمد میں بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے، 7035۔ اصحاب العقبہ، گھاٹی والے ساتھی رسول اللہ کے، ظاہر ہے قانوناً تو وہ اصحاب ہی تھے۔ جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، یہاں سے تو حضور کے ساتھ وہ رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے حضور کے ساتھی۔ راستے میں انہوں نے پلان کیا کہ سفر کے دوران ایک تنگ گھاٹی آتی ہے، اس میں ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی ہے، بس ہم اس موقع کو غنیمت جانیں گے جب حضور کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور اس ٹائم پیریڈ میں ہم رسول اللہ کی سواری کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیں گے۔ وہ گھاٹی ایسی تھی کہ اس کے آگے کھائی بھی تھی، تو ہم نبی علیہ السلام کی سواری سمیت آپ کو نعوذ باللہ گرا دیں گے۔ اب مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ جب گھاٹی آئی تو اس وقت صرف 2 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، بالکل انہوں نے اناٹینڈڈ نہیں چھوڑا، بس اتنی جگہ تھی، حضرت عمار ابن یاسر، حذیفہ ابن یمان۔ یعنی حضور کو بھی پتا تھا یہ میرے 2 مخلص ساتھی ہیں، ان کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ آپ کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے، ایک پیچھے تھا ایک آگے تھا۔ جب ان 12 بندوں نے حملہ کیا ہے تو ان 2 بندوں نے اتنی جانساری دکھائی کہ ان کو بھگا دیا۔ اس وقت پھر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے حذیفہ کو بلا کے کہا کہ تو نے میرے لیے جان دھاڑ کی بازی لگائی ہے نا، پھر میں تجھے اپنا رازدار بناتا ہوں، صرف تجھے بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ 12 بندے جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے یہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے لیے سب سے جو کریٹیکل ایشو تھا نا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر منافق کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو عبد القادر جنانی اور بعد کے لوگوں کو علم غیب ہوا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سارے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساروں کی داڑھیاں ہیں، اور عبداللہ ابن ابی تو وہ ہے کہ جو جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کہتا سی دھیان نال سنو جو اللہ نبی فرماندے نے۔ جو بڑے بڑے کھڑپینچ جو مسجدوں کے چودھری تھے وہ مطلب وہ آگے آگے ہوتے تھے، ایک عبداللہ ابن ابی کی بات کھل کے سامنے آئی نا، باقیوں کے تو نام بھی نہیں کھلے۔ تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے، اور بخاری میں امام بخاری نے جو حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود ان تینوں کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، فضائل صحابہ والے چیپٹر کتاب المناقب میں، اور وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ابو درداء کو ملنے کے لیے ایک شخص کوفے سے شام جاتا ہے، کتنے ہفتوں کا سفر کر کے، اور وہ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، اور کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ کے نہ اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے کسی نیک بندے سے ملا دے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مسجد میں ایک صاحب وجاہت شخصیت داخل ہوئی، یعنی بڑی ان کا اٹریکٹ فل پرسنالٹی تھی۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ ابو درداء ہے اصحاب صفا میں سے، اور اتنے لاڈلے صحابی نبی علیہ السلام کے، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی کہ جب رومن امپائر گری ہے تو چیف جسٹس شام کا ابو درداء کو لگایا حضرت عمر نے، اور پرشین امپائر گری تو اس کا چیف جسٹس وہاں پہ کوفہ میں ابن مسعود کو لگایا۔ ابو درداء اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔
تو کہتے میں جا کے ملا اور میں نے کہا میں نے تو ابھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے میری ملاقات ہو، کیونکہ میں اسپیشل سفر کر کے شام آیا ہوں کہ یہاں پہ بھی حضور کے کچھ صحابہ شفٹ ہوئے ہیں، تو میری ابو درداء سے ملاقات ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ کسی بڑے آدمی کو کوئی ملے اور وہ اپنی تعریف سن کے کتنا خوش ہوتا ہے، اور یہ درویش صحابہ ابو درداء کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کوفے سے آئے ہو، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کیونکہ ابن مسعود زندہ تھے ابھی۔ حضرت علی کے دور میں تو ابن مسعود نہیں تھے، وہ 33 ہجری میں فوت ہوئے، حضرت علی جو ہے 35 ہجری میں خلیفہ بنے، لہذا کوفے میں حضرت علی نہیں تھے، حضرت علی تو مدینہ شریف تھے، حضرت عثمان بھی وہاں تھے۔ تو ان کا کوفے سے آئے ہو تم؟ کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں ہے کہ جس کی زبان کو اللہ کے نبی نے شیطان سے محفوظ قرار دے دیا ہے؟ عمار بن یاسر ان کا تھے۔ ان کا کیا رسول اللہ کے رازداروں میں سے ایک رازدار جو حضور کے ایسے راز جانتا ہے کہ جو اور کسی کو نہیں پتا، وہ شخصیت کوفے میں موجود نہیں تھی؟ حذیفہ ابن یمان ان کا تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صاحب النعلین، سفر و حضر میں حضور کی جوتیاں اٹھانے والا خوش نصیب ابن مسعود، کیا وہ کوفے میں نہیں تھے؟ ان کا تھے۔ تو انہوں نے کہا جب یہ 3 لوگ موجود تھے تو تم شام میں کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ حالانکہ ابو درداء کا بھی کوئی لیول کم نہیں تھا، لیکن صحابہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ وہ اپنے سے جو اپنے لیول کے یا اپنے سے جو لائق لوگ تھے ان کا ریگارڈ کرتے تھے۔ تو وہ بخاری میں الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جس کے پاس رسول اللہ کا راز ہے، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں 7035 نمبر حدیث کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے، اور عمار ابن یاسر سے کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے، مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ ان جنگوں میں علی کا ساتھ دیں گے، جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی فرمائی تھی یہ بات؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی اسپیسیفکلی، سوائے ایک ایسی بات کے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ صرف حذیفہ کو پتہ ہے، اور وہ 12 منافقین کے نام ہیں جنہیں اصحاب العقبہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ جن کے کندھوں کے درمیان کمر پہ ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا، اور اس کی گرمائش وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اور اس تکلیف میں دنیا سے جائیں گے، لیکن میں ان کو نہیں جانتا، وہ صرف حضرت حذیفہ جانتے ہیں۔ وہ ایک خاص بات ہے جو ان کو بتائی گئی تھی، اور اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی کہ حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی جان نثاری سے حفاظت کی غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کا ذکر ہے۔ مولا علی چونکہ حضور کے ساتھ یہاں نہیں تھے کیونکہ آپ تبوک پہ ساتھ نہیں گئے، وہ پہلا اور آخری موقع تھا، بخاری مسلم میں آیا، حضرت علی رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مدینے میں نہیں رک سکتا آپ کے بغیر، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ظاہر ہے حضور کی لائف کو تھریٹ تو تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی کو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میرا وہ بھائی ہے جسے میں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت وہاں پہ ارشاد فرمائی، لیکن ساتھ فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی امتی نبی بھی کوئی نہیں۔ تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلام القادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی حضور کے اس طریقے سے بڑے کلوز لاڈلے لوگ جن کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے نا، وہ دیکھ لیں عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان۔ حذیفہ ابن یمان جو ہے نا، یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں ہی پہلے 40 دن کے اندر فوت ہو گئے تھے، انہوں نے صرف شروع کے دن پائے ہیں، لیکن انہوں نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب تم فتنے دیکھو، اور فتنوں کی جتنی حدیثیں ہیں وہ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان نے روایت کی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ لوگ تو حضور سے اور سوالات کرتے تھے، میں فتنوں کے بارے میں ہمیشہ پوچھا کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی چسکا تھا، کوئی ویلاگ بنانا تھا، نہیں، اس لیے کہ میں ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں،
یہاں پہ لوگ وہ دجال اور یاجوج ماجوج کے اوپر وی لاگز بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں, بس صرف ایک بات کرنی ہے. وہ دجال آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کیڑا بزرگاں دا مننے والا سب تو بڑے بزرگ دجال نہ لگ جائے گا, اور کون قرآن حدیث کا ماننے والا اس دجال کو پہچان لے گا. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں حضور سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حذیفہ کے پاس آئے, وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور حذیفہ سے کہا کہ ذرا مجھے فتنوں سے متعلق وہ حدیث سناؤ نا تم. یعنی حضرت عمر بھی فتنوں والی حدیث حذیفہ سے سن رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کون سے فتنے والی, ان کا وہ جو بڑا فتنہ آئے گا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب یہ کوڈ ورڈز میں باتیں ہو رہی ہیں اور بات باقی سٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں. صرف حضرت عمر کو پتا ہے کہ وہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور حضرت حذیفہ کو. تو حضرت عمر نے کہا نہیں, وہ والا فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو تو اس فتنے سے خطرہ ہی نہیں ہے. تو فتنہ شروع اس وقت ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے. اتنی حدیث حضرت حذیفہ نے بیان کی, حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اب وہ ساتھی پوچھنے لگے کہ حضرت یہ آپ کیا کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں, کون سا فتنہ, کون سا دروازہ. پھر حضرت عمر نے یہ بھی پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. انہوں نے کہا جی وہ دروازہ توڑا جائے گا, وہ کھلے گا نہیں, نیچرل نہیں ہوگا, اسے کوئی توڑے گا. تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عمر کے جانے کے بعد باقیوں نے کہا یہ آپ جو آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں بھی بتائیں کوئی. انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر خود ہیں, اور وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ حدیث بھی حضرت حذیفہ روایت کر رہے ہیں. اور وہ جو حدیث ہے نا مسند احمد کی کہ جب تک اللہ چاہے گا میرا وجود رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا, پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی, اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی, پھر جابر حکمران, اور جس کو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے ملکن عاضن, اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی. اس حدیث کے راوی بھی حذیفہ ابن یمان ہے. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ مجھے حذیفہ ابن یمان نے یہ حدیث سنائی تھی کہ خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی. یعنی وہ خلافت راشدہ سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی کے بعد. تو یہ حذیفہ ابن یمان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. تو یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں جو ہمیں صحابہ پہ حالات زندگی پہ کتابیں ملتی ہیں, یہ 40 دن کے اندر فوت ہو چکے تھے. اسود الغابہ کتاب ہے, الاصابہ امام ابن اثیر کی کتاب کی شرح ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے. تو ان کا ایک بیٹا تھا محمد بن حذیفہ, اس کو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرے بعد اب فتنوں کا ایشو شروع ہونے والا ہے بڑے لیول پہ. تو انہوں نے کہا ابا جی نصیحت, انہوں نے کہا نصیحت ہے کہ علی کے ساتھ رہنا. اس لیے دیکھیں ناسبی جب کتابیں لکھتے ہیں نا, ہمارے جیلم سے بھی وہ خبیث فیض عالم صدیقی, اس نے محمد بن حذیفہ کو حضرت حذیفہ بن یمان کی بڑی توہین کی ہوئی ہے کہ یہ فتنہ گار ہے اصل میں, کیونکہ حذیفہ ابن یمان کا جو بیٹا تھا محمد, وہ کلیئر کٹ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میرا باپ رازدار رسول ہے اور میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ جب فتنے ہونا تو علی کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ علی کے مخالفین کس درجے پہ لائی کرتے ہیں کہ جب رازدار رسول اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب فتنے آئیں گے نا تو جس نے سب سے زیادہ حضور کی بات سنی ہوئی ہے نا, یعنی میں نے فتنوں کے بارے میں, تو بچنے کا ذریعہ ایک ہے کہ حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے ہر معاملے میں. وہ جو حاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملیں گے قیامت تک. تو یہ ساری حدیثیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, چونکہ یہ رسول اللہ پہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے بات تھی. نبی علیہ السلام پہ اس کے علاوہ بھی قاتلانہ حملے ہوئے. ہجرت کی رات ہوا. اسی طریقے سے ایک دفعہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے, تو ایک عرابی نے وہ تلوار آپ کی پکڑ لی تھی کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بچائے گا, تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا. اس قسم کے اور کئی واقعات ہیں, کچھ جینون ہیں
کچھ بنائے ہوئے لوگوں نے، کچھ غالی رافضیوں نے بنا دیے کہ رسول اللہ کو زہر دیا تھا، بخاری میں آتا ہے حدیث لدود، وہ دوائی ٹپکائی گئی تھی، یہ کہتے ہیں زہر دے دیا. تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ شہید ہوئے ہیں زہر کی تکلیف کی وجہ سے، لیکن وہ آنری شہادت تھی. وہ خیبر کے موقع پہ زہر دیا گیا تھا، 4 سال بعد اس کا اثر آ گیا تھا، بخاری میں آتا ہے. تو اس میں میں نے یہ والا جو قاتلانہ حملہ ہے نا تبوک کے موقع پہ، وہ بھی ڈسکس کیا تھا، ہجرت کی رات والا ایشو، اور باقی ایشوز بھی وہ آپ دیکھ لیں جسے شوق ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ پا نہیں سکے، یعنی اللہ نے حفاظت کی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جو قرآن میں ہے، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. یہ ویسے ٹونٹ کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں یہی بات بری لگی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں ہو رہا ہے، اتنے احسان فراموش ہیں. نبی علیہ السلام مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ دیتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اندازہ تو تھا کہ کتنے پکے مومن ہیں، لیکن حضور کوشش کرتے تھے تالیف قلب کے لیے شاید پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہو، اس کا رزلٹ تم نے یہ نکالا ہے نمک حرامی کے لیے کہ تم بجائے وفاداری کرنے کے لیے سامنے آتے تم نمک حرامی پہ اتر آئے ہو. یہی تمہیں برا لگا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا. ابھی بھی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر اس روئے زمین پہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار اور پشت پناہ. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں ذلیل کرے گا، اور اللہ نے ذلیل کیا، انہیں منہ چھپاتے پھرتے تھے. پھر مسلم کی حدیث میں ہے کہ عقبہ والوں میں سے ایک شخص حضرت حذیفہ سے جھگڑ رہا تھا اور حضرت حذیفہ نے اس شخص کو منافقین میں شمار کیا. تو کیا کسی کتاب حدیث میں اس شخص کا نام آیا؟ واللہ عالم. جی صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے. یہ عرب کا محاورہ تھا. تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا. مسئلہ 96 ہے میرا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا. بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا. حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے. انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ، تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے. تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے جی. باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا. عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی. کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری او توڑا پلا ہو جائے؟ ایک کیڑا ڈاڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں جی اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے، گنج. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے، یعنی سر کے بال رموو کروائے، وہ خارجی ہوگا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود بھی گنج کرواتے تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور میں نے بال اس طرح پھروا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھرواتے تھے. تو خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی اس طرح پھروائے گا وہ خارجی ہوگا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خارجی ہوگا نا وہ اس طرح بھی پھرواتا ہوگا.
تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں, ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے, کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو, یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں, تو آپ علماء سے پوچھتے. اچھا ایک طرف یہ آپ کو کہتے ہیں ہم سے پوچھیں, جب پوچھنے جاتے ہیں تو انج پہ جاندے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی چاہیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان آمتا رہتا ہے, اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء صرف زبان آمتے تھے, تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں. تو چلے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں, آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے. جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا, حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے. وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی. اب تیسری حدیث ان منافقین سے متعلق ہے کہ جن کے بارے میں عام مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں, البتہ جب ان کی ایکٹیویٹیز سامنے آتی تھی تو پھر اندازہ ہوتا تھا, پھر بھی ان کے نام صیغہ راز میں رہے. اس کے ثبوت میں مشہور اصحاب عقبہ ہے, گھاٹی والے اصحاب, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ بھی ساتھ گئے, جو مشکل ترین غزوہ تھا, مشکل ترین وہ جنگ ہونے والی تھی, رومن امپائر سے ٹکرانا تھا 1.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے, اور ان کے جو باقی جو قریبی تھے انہوں نے پیچھے مسجد درار بنا لی مسجد نبوی کے مقابلے پر, اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسجد کو آگ لگائیں, اور آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا, یہ منافقت کی بنیاد پہ بنائی گئی مسجد. کیونکہ یہ منافقین تو مسلمانوں پہ 4 تکبیریں پڑھ چکے تھے کہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں, ان کا بھی ایمان تو ہے نہیں تھا. ان کو کہاں یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے گا. 30,000 کے لشکر کے ساتھ 1.5-2 لاکھ کی فوج مقابلے پر آئی, رومن امپائر کیسر روم لیکن دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا, لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں رہے, ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے, اور پوری دنیا پر انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ رومن امپائر مسلمانوں 30,000 جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقابلہ نہیں کر سکی. اور انہی منافقین میں وہ اصحاب عقبہ تھے, گھاٹی والے اصحاب, ساتھ گئے غزوہ تبوک پہ, اور واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی, شہید کرنے کی. اور اس سازش کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 میں گزر چکا ہے. اس کا ذکر بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3742 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے تھے. صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام بتائے تھے. اور مسلم کے اس حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحابہ کرام میں, میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. اب یہاں حضور نے لفظ استعمال کیا, میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا, یہ قرآن میں بھی آیا سورۃ الاعراف میں کہ کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. یعنی یہ جس طرح امپاسبل ہے دنیاوی اعتبار سے, بالکل اس طریقے سے امپاسبل ہے کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو ان منافقین کے لیے اور فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. اور یہ نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے. اور اس کا ڈیٹیل واقعے کا ذکر مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 23843 نمبر حدیث, اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں 2006 نمبر حدیث ہے. یہ پورا واقعہ میں بتا دیتا ہوں. غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک تنگ گھاٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ آپ پر یہاں پر قاتلانہ حملہ کریں گے آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں, لیکن اصل میں اندر سے منافق ہیں. تو بالکل رات کا آخری پہر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ مبارک کے پیچھے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے.
اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے نقاب پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکلخت حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اونٹ کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان ساری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ میں تجھے بتا دوں یہ منافقین کون ہے، لیکن میرا یہ راز اپنے پاس رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 12 منافقین کے نام حضرت حذیفہ ابن یمان کو اس موقع پر ارشاد فرمائے، اور وہ پوری زندگی ان کے سینے میں راز کے طور پر رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ ابن یمان شریک نہ ہو، کہ کہیں یہ منافق ہی نہ ہو۔ تو اس طرح کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر موجود تھے۔ بہرحال جانثار بھی موجود تھے، حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانثاری دکھانے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب رہا بھائیوں باقی صحابہ کرام کا معاملہ جو سابقون الاولون ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تو حضور کے ساتھ شروع سے ہی جانثار تھے۔ ان کی مکی دور کی 13 سالہ خدمات سامنے تھیں۔ اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی۔ اس طرح کی کئی غلطیاں تو تمام سے تھوڑی بہت ہوئیں، لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ان میں منافقت تھی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی ہوئی ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا صلح حدیبیہ کا، یہ اہل تشیع کے ہاں بھی ملتی ہے، روایت بخاری میں بھی موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ نہ لکھیں، سہیل ابن عمر نے کہا آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا کہ میرا نام مٹا دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، حضور کی محبت میں کیا۔ پھر آپ نے کسی اور سے کہہ کے وہ مٹوا کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، لیکن قربان جاؤں اسی موقع پر بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی دلجوئی کرنے کے لیے ان کے خیمے میں گئے اور کہا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ حضور نے ان کی اس بات کو بھی نافرمانی کے طور پر شمار نہیں کیا۔ اس قسم کے واقعات حضرت عمر سے بھی ہوئے۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب دب کے یہ صلح کی گئی بظاہر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے ڈانٹا اور کہا عمر ڈر، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی روتا تھا کہ میں نے حضور سے اس طرح بات کیوں کی جا کے۔ لیکن یہ ایک آدھ واقعے سے کسی کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی کہ آپ اس کو منافق کہنا شروع کر دیں۔ منافقین ضرور موجود تھے، جو بعد میں پھر ایسے لوگ بھی تھے جن کا نفاق سامنے آیا، اور بعض ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد بھی ہو گئے، ایمان ہی چھوڑ گئے حضور کی وفات کے بعد۔ ان کا ذکر میں انشاءاللہ اینڈ پہ جا کر کروں گا بخاری اور مسلم کے حوالے سے۔ ابھی ہم جو سابقون الاولون، جو شروع سے ایمان لانے والے، ایمان میں سبقت لے جانے والے لوگ، مولا علی جیسے لوگ، مولا ابو بکر جیسے لوگ، مولا عمر جیسے لوگ، مولا عثمان جیسے لوگ، زید ابن حارثہ جیسے لوگ، سعید ابن زید جیسے لوگ، سعد ابن ابی وقاص جیسے لوگ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی شان میں قرآن پاک کیا کہتا ہے اور صحیح الاسناد احادیث کیا کہتی ہیں، میں اس کو ڈسکس کروں۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی 3 مینلی کیٹیگریز تھی، ایمان والوں کی کیٹیگریز جو ایمان لے آئے۔ 3 بینچ مارک ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، یعنی مہاجرین، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ تو ہجرت پہلا بینچ مارک ہے، ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کے بعد ایمان لانے والے۔ دوسرا بینچ مارک ہے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے، کیونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے کا مطلب تھا پھینٹی، اور صلح حدیبیہ کے بعد تو سارے لوگ ایمان لا رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تھا۔ اور تیسرا بینچ مارک ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد، وہ تو بالکل اینڈ پہ صلح حدیبیہ کے بھی بعد۔ یہ 3 بینچ مارک ہیں، اور اس میں سے پہلا بینچ مارک تو ہم سن چکے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں، کہ جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں جو سبقت لے گئے وہ اول نمبر پہ ہیں۔
اگلی جو دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں ان کا ذکر اب آپ کے ریفرنس نمبر 1 پہ اب آ جائیں، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالی راضی ہو گیا مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی، صحیح بخاری میں موجود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1400 صحابہ جو ساتھ تھے ان سے بیعت لی، موت کے اوپر بیعت لی کہ اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ قتل عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، لیکن وہ افواہ تھی، بعد میں حضرت عثمان غنی آ گئے، بل یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ان مومنین سے، وہ 1400 کے قریب کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں تھا، انہوں نے اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر سکینت، سکون نازل فرمایا۔ واثابہم فتحا قریبا، اور بطور انعام انہیں بالکل قریبی فتح عطا فرما دی، یعنی صلح حدیبیہ ایک فتح ہے۔ کیوں فتح ہے؟ کہ پہلی دفعہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ بدر میں مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے جنگ کرنے کی بجائے صلح کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کیا، یعنی مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا، اور یہیں سے فتح شروع ہوئی۔ اور مسلمانوں کا گراف پھر نیچے نہیں آیا صلح حدیبیہ کے بعد، یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور میں جا کے پھر دونوں سپر پاورز بھی، رومن امپائر بھی گری اور پرشین امپائر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو دنیا جہان کی دولتیں ان کے قدموں میں ٹھہر فرمائیں، الحمدللہ۔ دوسرا ریفرنس سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، آخری آیت ہے، بڑی مشہور آیت۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی۔